اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، یعنی اے ایمان والو تمام عہد پورے کیا کرو، وعدے۔ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا ترجمہ ہے، یعنی جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اسی طرح یا اسی کے مطابق پورا کر دینا چاہیے، اس کو ایفا کہتے ہیں۔ یعنی جو وعدہ کیا ہے، جیسا کیا ہے، اس کو ویسا ہی پورا کرنا، یہ وفا اور ایفا کہلاتا ہے۔ عقود جو ہے یہاں اوفو بالعقود میں، عقود یہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، باندھنا، یعنی کسی بات کی گرہ لگانا، کسی بات کا پختہ ارادہ کرنا۔ اب اس کا اطلاق اس پختہ وعدے پر ہوتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے پائے۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ ایسا پختہ وعدہ جو دو شخصوں کے درمیان کیا گیا ہو، یا پھر یہاں عقود سے مراد ہر قسم کے معاہدے ہیں، خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو یا انسان اور انسان کے درمیان ہو۔ مگر یہاں جن وعدوں کی بات ہو رہی ہے، اوفو بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، تو یہاں تمام ان وعدوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ انسان اور اپنے رب کے درمیان کیے ہوئے عہد کا وعدہ ہو، یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کیا ہوا وعدہ ہو۔ ان تمام وعدوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ان کا تعلق چاہے دینی احکام سے ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو، یعنی یہ جو وعدے ہیں چاہے ان کا تعلق دنیاوی تعلقات سے ہو یا دینی احکامات سے ہو، سب ان میں درج ہے، اور سب کی پابندی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بظاہر تو اوفو بالعقود دو ہی لفظ ہیں، مگر اس کی تعلیم کتنی پیاری ہے کہ دنیا کے تمام معاملات کے وعدے ہوں یا دین کے تمام احکامات کا معاملہ ہو، چاہے بندے کا اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا معاملہ ہو، چاہے بندے کا کسی دوسرے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے یا اس کا حقوق کا معاملہ ہو، ان تمام وعدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اوفو بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ البتہ وہ وعدہ جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ مگر ایسا کوئی وعدہ کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ کی معصیت یا اللہ کے حکم کے خلاف کرنا پڑتا ہو، تو ایسے وعدے کا پورا کرنا ضروری نہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی وعدہ ہے جائز ہے، ان تمام وعدوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو تھی قرآن کے اندر کہ اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عہد شکنی کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ یعنی سرکار نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو وعدہ خلافی کرنا یا وعدے کو توڑنا یہ منافق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ تو حدیث میں بھی وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، قرآن میں بھی وعدوں کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بھی دنیا کے اندر چاہے دینی احکام کا ہو چاہے دنیاوی معاملات کا ہو، وعدہ اگر کیا ہے تو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی سے کہہ دیا انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھنے آئیں گے، وعدہ تو کر لیا، پھر نہیں آتے، دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو، انشاءاللہ چلو ضرورت کل آتے ہیں، یا کل اس کے بارے میں، یا کل میں لوٹا دوں گا، یعنی کوئی بھی وعدہ دنیاوی معاملات کا، کسی سے قرض لیا ہے تو قرض دار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کل لوٹا دوں گا، تو یہ ساری چیزوں میں اگر تم وعدہ کرتے ہو تو وعدے کا پورا کرنا یہ ضروری ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی اخلاق کا کتنا بہترین درس ان دو لفظوں میں دیا گیا ہے، اوفو بالعقود، ہے تو بظاہر چھوٹے سے لفظ، مگر اخلاق کا کتنا بہترین درس ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی عزت میں بھی بڑھاوا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی وہ اچھا رہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بھی وہ اچھا اور نیک بنا رہتا ہے۔ کاش ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ اب یہاں یہ چھوٹے سے لفظ میں جو کہا گیا اوفو بالعقود،
اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب ان وعدوں سے کیا کیا مراد ہو سکتے؟ مفسرین نے بہت سی اس کی تفسیریں کی ہیں۔ یہاں تو ہم نے سنا کہ وہ وعدے یا تو انسان کا انسان سے کیا ہوا وعدہ ہو یا انسان کا اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ ہو، ان تمام وعدوں کو پورا کرنا مراد ہے۔ مگر دیگر مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہے، جیسا کہ امام ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی، کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ یعنی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے پچھلی کتابوں کے مومنوں، تم سے ان کتابوں میں جو اللہ نے وعدہ لیا ہے ان وعدوں کو پورا کرو، اور جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدے لیے گئے ہیں تم انہیں پورا کرو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، یعنی مسلمانوں کا ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا ہوا وعدہ ہو یا مسلمان کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو، انہیں اپنے وعدے پورا کرنے کا حکم ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر جو اوپر گزری کہ یہود و نصارہ کو اللہ نے حکم دیا۔ تیسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس سے مراد قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں سے جو وعدے لیے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، یا جن چیزوں کو جائز اور جن چیزوں کو ناجائز، جن سے اللہ نے روکا اور جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان معاملات میں، ان وعدوں میں، ان احکامات میں اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں، یعنی ایک مومن نے کسی دوسرے مومن سے کیا ہوا وعدہ ہو تو یہ ان وعدوں کے بارے میں، بہرحال چاہے یہ مومن کا کسی مومن سے کیا ہوا وعدہ ہو، چاہے مومن کا اپنے رب سے لیا گیا وعدہ ہو، چاہے پچھلے یہود و نصارہ سے پچھلی کتابوں کے لیے ہوئے وعدے ہوں، یہاں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، تو اگر کوئی وعدہ پورا نہ کرے تو اللہ کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب دوسری چیز آگے فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا، یعنی جن کو حرام کر دیا گیا ہے ان کو آگے بتا دیا جائے گا کہ یہ جانور حرام ہے، تو جن کی نشاندہی کر دی جائے گی وہ حرام ہے، اور جو حرام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پہلے یہ کہا کہ اب اللہ نے جو تم سے وعدے لیے ہیں اس کو پورا کرو، اب وہ وعدے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی مسلمان نے اسلام قبول کیا اسی وقت یہ تمام وعدوں کا پورا کرنے کا وہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی حرام جانوروں کا ذکر آگے آئے گا، وہ حرام کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو جب اللہ نے ان کے علاوہ کو حلال کر دیا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی جانور کو حرام نہ کرو، جیسا کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر دیتے تھے۔ کیسے کہ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد اور فاسد خیالات کی وجہ سے کئی مویشی تو سمجھ رہے نا، چوپائے، کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، مثلا بحیرہ وغیرہ، نیز کئی مویشی بطور سزا بنی اسرائیل پر حرام کر دیے گئے تھے۔ بحیرہ یعنی کہ وہ جانور جو ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا تو اب انہوں نے اسے حرام کر دیا، حالانکہ وہ حرام نہیں، حرام وہ ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ سب حلال ہیں، اور حرام کون سے اللہ نے کیا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ حلال ہیں، تم اپنی طرف سے حرام انہیں نہ کہو۔
مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ بہیمہ کا معنی علامہ راغب نے کیا ہے کہ ما لا نطق لہ، یعنی بے زبان، یعنی کہ وہ جانور جو بے زبان ہو، اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد ہے سمندری جانور اور خشکی کے چلنے والے جانور۔ تو بہرحال یہاں جانور بہیمہ سے مراد ہے وہ جانور جو چوپائے ہو، تو ان کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور انعام سے مراد وہ جانور جیسا کہ اونٹ ہے، گائے ہے اور بھینس ہے، اسی طرح بکری ہے، بھیڑ ہے، ہرن ہے، ان کی طرح کے جتنے بھی جانور ہیں یہ سب انعام میں آتے ہیں، اور بہیمہ میں سمندری جانور بھی ہے اور کچھ خشکی کے جانور بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جانوروں کو جو حلال کیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہ کہو۔ پھر آگے ہے غیر محل الصید وانتم حرم، اور احرام کی حالت میں شکار کو جائز یا حلال نہ سمجھو۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ حرام ہے، یعنی کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار کرنا یہ جائز ہے۔ دریا کا کوئی جانور ہے اور اس کا کوئی شکار کرتا ہے تو یہ جائز ہے، مگر خشکی کا جو جانور ہے یعنی زمین پر اگر چلنے والا کوئی جانور ہے تو حالت احرام میں محرم پر اس کا شکار کرنا حرام ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو پھر تمہارے لیے خشکی کا شکار ممنوع ہے، یعنی جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں اس کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ خیال رہے کہ محرم کہتے ہیں جو حالت احرام میں ہو، چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرہ کا ہو۔ تو محرم کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو حلال ہے، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا۔ اس صورت کے آخر میں اس کے تمام مسائل بھی آئیں گے۔ محرم کا یعنی حالت احرام میں شکار کرنا تو حرام ہے، مگر کسی نے حالت احرام میں کسی حلال جانور کا شکار کر لیا تو اب حالت احرام والے نے شکار کیا ہے تو اب وہ جانور نہ تو محرم کے لیے حلال ہے اور نہ ہی غیر محرم کے لیے حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے شکار کیا ہے احرام کی حالت میں تو اس کے لیے بھی وہ حلال نہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہے۔ اب پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یہ بھی اس لیے کہا گیا کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب مشرکین عرب یا عرب کے لوگوں پر جب احکام نازل ہوتے تھے تو وہ دیرینہ رسم و رواج جو ان کے آبائی عقائد تھے ان کو اچانک چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، تو بالکل ان کے خلاف جو حکم نازل ہوتے تھے تو اچانک اس کو چھوڑ دینا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے احتمال تھا کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے، یعنی وہ جو ان کا پرانا رسم و رواج دیرینہ تھا، ان کے یعنی باپ دادا کے جو عقائد تھے، نظریات تھے، اس کے خلاف اگر کوئی حکم آ جاتا یعنی جو وہ حرام سمجھتے تھے اب اللہ نے اسے حلال کر دیا جن جانوروں کو، تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا سوال و جواب کے، ایسا کیوں، یہ حلال ہے تو اس کو حرام کیوں، یہ حرام ہے تو یہ حلال کیوں، یعنی ایک سلسلہ، ایسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ یہ اللہ ہے جس نے یہ حکم دیا ہے، جس نے ان جانوروں کو حلال کیا ہے، جس نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے، یعنی حرام کے علاوہ جن جانوروں کو حلال کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے۔ تو اب یہ جو سوالات کا سلسلہ تھا، چیمیں گوئیاں تھی، اس کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اب کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم و حکیم تسلیم کر لیا، اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، تو اب قیل و قال کیسا، تو اب یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، تیسا کیوں، اب یہ کیوں، جب تم نے اس کو حکیم اور علیم سمجھ لیا، اسے رب مان لیا، اس کے تمام احکام کا اعتراف کر لیا، تو اب جس کا جو بھی حکم ہوگا وہ بھی سر تسلیم کو خم کر کے ماننا ہوگا۔ یقین محکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ، اسی کا نام ایمان ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو اب کرتے جاؤ۔ تو یہ مختصر پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ان شارٹ اگر اس کو سمجھے تو یہ ہے کہ اے مومنو، تم آپس میں جو وعدے کرتے ہو وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہو وہ پورے کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، جن کو حرام کیا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا، ان کو حرام سمجھو، اور حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ اور یہ جو کچھ اللہ حکم دے رہا ہے وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔
تو اب اس میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانے چاہیے کہ بھئی یہ حلال ہے تو یہ حرام کیوں ہے، اور یہ حرام ہے تو اس کو حلال کیوں کیا ہے. اس میں عقل نہیں چلتی. اللہ نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال، اللہ نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے. انشاءاللہ پھر آگے احکام آئیں گے تو سنیں گے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ضابطہ یہ بھی اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو چیزیں حرام ہیں اس کی طرف نشاندہی کی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کن کے ساتھ نکاح حرام ہے تو ان کو گنوا دیا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. وہ ساری آیت کے اندر گنوا دیے کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، تمہاری ماؤں کے ساتھ، یعنی دودھ شریک جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ساری تفصیل گنوا دی کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ نکاح کرنا حرام ہے. اب حلال کن کے ساتھ ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ حلال ہے. اسی طرح جو جانور حرام ہے اللہ نے ان کو گنوا دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ جو مردار ہو، خنزیر ہے جس کو دھاردار ہتھیار سے مارا گیا ہو، یا کوئی یعنی کوئی گر کر مرا ہو کوئی، تو اس طریقے کی وہ تفصیل ہے. تو جو حرام کر دیے ہیں وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے. تو اگر حلال چیز کو بیان کیا جاتا تو قرآن سے 30 پاروں میں نہیں رہتا، 30 جلدوں میں ہوتا. پھر یعنی یہ اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یہ کھانا شرک ہے، یہ کرنا ناجائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے. تو اللہ نے کھانے تو حلال کر دیے ہیں، ان کھانوں کو حرام اپنی طرف سے کر دینا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے. جیسا کہ گزشتہ مشرکین عرب کہ وہ جانور جو بتوں پر چڑھائے جاتے تھے انہیں حرام سمجھتے تھے، تو اللہ نے آیت کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے جنہیں حلال کیا ہے انہیں حرام نہ کرو. تو اسی طرح آج اگر کچھ لوگ یہ ہے کہ فاتحہ خوانی کی شیرینی ہے، محرم کا کھچڑا ہے، شربت ہے، اس کو کیا یہ چیزیں تو حلال ہے مگر یہ محرم میں کی جاتی ہے تو اس کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. تو اس کو حرام اور حلال، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام ہے. تو اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرنا چاہیے. یہ فلسفہ ہے قرآن کا کہ جو حرام تھی اللہ نے اس کی طرف نشاندہی کر دی، اب اس کے علاوہ جتنی ہے وہ سب حلال ہے. انشاءاللہ آگے آئے گا تو اس کے احکام پتہ چلے گا.